یہ تحریری پیغام حضرت صدر محترم حضرت مولانا حکیم محمد عبداللہ مغیثی صاحب مدظ اللہ العالی کا آپ حضرات کے سامنے ہے. اس کی تلخیص میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں. تفصیلی بھی ہے، کچھ حضرات کے پاس تفصیلی بھی پہنچا ہوگا اور انگلش میں بھی وہ کچھ حضرات کے پاس موجود ہے. حضرت کی طبیعت بھی ناساز ہے اور سفر کی اجازت نہیں ہو سکی طبیعت کی وجہ سے. انہوں نے سب کے لیے سب کو سلام بھی کہا ہے اور آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست بھی کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیغام برائے اجلاس مرکزی مجلس عاملہ آل انڈیا ملی کونسل بمقام تلنگانہ حیدرآباد 12 ستمبر 2025. میرے عزیزوں اور ملت کے دردمند ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے اس مبارک اجتماع کے انعقاد پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ آپ حضرات اپنا آرام، اپنی مصروفیات اور اپنی سہولتیں چھوڑ کر ملت کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس قربانی کو قبول فرمائے، آپ کے اخلاص پر اپنی خاص رحمت نازل کرے اور آپ کو ان کوششوں کا بہترین صلہ عطا فرمائے. میری کمزوری اور بڑھاپے نے مجھے آپ کے درمیان آنے سے روک دیا ہے، لیکن دل کی تڑپ نے مجبور کیا کہ میں اپنے جذبات آپ تک پہنچاؤں. میں اپنے آپ کو آپ کے درمیان ہی محسوس کر رہا ہوں اور یہ کلمات دراصل میری روح کی صدا ہے جو آپ تک پہنچ رہی ہے. بھائیو، آج امت مسلمہ کی حالت پر نظر ڈالیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے. دنیا کی قومیں اور طاقتیں اپنے اختلافات کے باوجود ایک ہو کر مسلمانوں کو کمزور کرنے پر تلی ہیں. یہ منظر وہی ہے جس کی خبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے دی تھی. قریب ہے کہ قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑ جاتے ہیں. اور جب صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے حیرت سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم بے پناہ تعداد میں ہوں گے، مگر تمہاری حیثیت سیلاب کے جھاگ کی طرح ہوگی. آج ہم واقعی اسی حال میں ہیں، بڑی تعداد میں کروڑوں مگر بکھرے ہوئے، آواز بلند مگر بے اثر، زندہ مگر بے وزن. محترم احباب، ہندوستان کے مسلمان نہ مکمل طور پر مکی حالات میں ہیں، نہ مدنی دور کی آسائش رکھتے ہیں. ہمارے ہاتھ میں اقتدار کی باغڈور نہیں ہے، فیصلوں میں ہماری رائے کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، لیکن شکر ہے کہ دستور نے ہمیں اب بھی دین پر قائم رہنے، اپنی تہذیب کو بچانے اور اپنی عبادت گاہوں کو آباد رکھنے کی آزادی دی ہے. یہی ہمارے لیے امید کی کرن ہے اور یہی ہمارے لیے آزمائش کا میدان ہے. ہمیں اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم وقتی رد عمل اور جذباتی نعروں پر اکتفا کریں گے یا طویل المدت منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھیں گے. ہمیں چاہیے کہ اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہیں، اپنی نئی نسل کو تعلیم، ایمان اور شعور سے آراستہ کریں، اپنی بستیوں کو علم، روزگار اور صحت کی سہولتوں سے سنواریں اور اپنی اجتماعی طاقت کو منظم کریں. یاد رکھیں، ہماری اصل طاقت ہمارے وسائل یا ہمارے ہتھیار نہیں ہے. ہماری اصل طاقت ہمارا ایمان ہے، ہماری اصل دولت اللہ کی مدد ہے اور ہمارے پاس وہ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جن کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے. بس ہمیں نہ گھبرانا ہے، نہ مایوس ہونا ہے، بلکہ اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے عزم و ہمت کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا ہے. آخر میں اس اجلاس کے ذمہ داران کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے ملت کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے یہ محفل سجائی. میں تمام شرکاء کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات چھوڑ کر ملت کی فکر میں قدم بڑھایا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاص کو قبول کرے، آپ کو مزید ہمت و حوصلہ عطا فرمائے اور یہ اجلاس ملت اسلامیہ ہند کے لیے امید، روشنی اور نئی زندگی کا پیغام بن جائے. دعا گو حضرت مولانا حکیم محمد عبداللہ مغیثی، قومی صدر آل انڈیا ملی کونسل.